لله الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسٹڈی سیشن میں انشاءاللہ ہم یہ بک آف جینیسس کتاب پیدائش کا نواں باب پڑھیں گے، نواں چیپٹر شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اچھا، اس باب میں بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کا ہی قصہ چل رہا ہے، تو پڑھتے ہیں اور وہ یہی کہ ہم یہ جو ہمارا پڑھنے کا جو طریقہ ہے، میتھڈ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورسز ہیں بائبل کی، اس میں جو بات ہے وہ قرآن پاک سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ تو اگر وہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہے تو ہم اس کو اسی حساب سے اسی طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو شیڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب پڑھتے ہیں گاڈس کووننٹ ود نوح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک عہد ہوا، وہ اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات ہے چیپٹر میں۔ دین گاڈ blessed Noah and his sons saying to them be fruitful and increase in number and fill the earth۔ ٹھیک ہے نا، یہ جب وہ کشتی سے باہر آ گئے اور وہاں پہ بسنے لگے، زمین پہ انہوں نے بسنا شروع کر دیا، بستی بنانا شروع کر دی، وہاں پہ دوبارہ سے رہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس بائبل کی ورس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم بڑھو، اپنی تمہاری نسل بڑھے اور تم جو ہے وہ زمین میں پھیل جاؤ۔ تقریباً اسی طریقے کے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے لیے یہ پرٹیکولرلی یہی الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، the fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth and all the birds in the sky, on every creature that moves along the ground and all the fish in the sea, they are given into your hands۔ یہ جتنی بات ہے نا یہاں پہ یہ جو چل رہی ہے کہ تمہارا خوف جو ہے وہ زمین کے سارے جانوروں پر ہوگا، ایون جو خطرناک خونخوار جانور ہیں وہ بھی انسان سے تو ایک حساب سے ڈرتے ہی ہیں، ان کا ڈر ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو تمہارا خوف جو ہے وہ ان تمام خونخوار جانوروں اور دوسرے جانوروں اور پرندوں پر ہوگا، اور جتنی بھی مخلوق ہے زمین پہ جو کہ چلتی ہے، وہ سب میں تمہارے اس میں تصرف میں دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ جو سمندر میں مچھلی ہے وہ بھی، سمندر میں جو مچھلی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں اس کا تصرف۔ تو یہ چیز جو ہے نوح علیہ السلام کے لیے پرٹیکولرلی یہی الفاظ میں قرآن پاک میں تو نہیں آئی ہے، البتہ یہ جو ہے یہ دوسرے الفاظ میں انہی معنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آئی ہے کہ جاؤ زمین پہ اور وہاں پہ جو زمین کو تصرف میں لو۔ اور سب سے بڑی بات جب وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے نا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ جو ہے وہ سکسیسر نا، کہ خلیفہ یعنی کہ اس کو اختیار دوں گا زمین پر تمام مخلوق میں۔ تو یہ بات نوح علیہ السلام کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ہاں آدم علیہ السلام کے لیے آئی ہے قرآن پاک کے لیے، قرآن پاک کی صورتوں میں۔ Everything that lives and moves about will be food for you, just as I gave you the green plants, I now give you and everything۔ تو یہ کہ وہی والی بات ہے کہ زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے تصرف میں، تمہاری خوراک کا ذریعہ ہیں، اور جس طرح میں نے تمام نباتات دی ہیں، اب میں تمہیں ساری ہی چیزیں یعنی کہ حیوانات، جانور بھی دے رہا ہوں۔ لیکن you must not eat meat that has its life blood is still in it۔ بہتا ہوا خون، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، لائف بلڈ کا مطلب وہ خون جو کہ ابھی جمع نہیں ہے، مرا نہیں ہے، اور بہتا ہوا خون، اور یہ بالکل سیم یہی چیز بہتا ہوا خون تو قرآن پاک میں بالکل اسی مطلب معنوں میں تقریباً یہی الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ وہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہم نے پڑھی ہے، صحیح ہے۔ تو میں اس کو گرین کر رہی ہوں۔ یہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن حلال اور حرام کے حوالے سے بالکل یہی الفاظ ہیں۔ اور ہاں، آپ نے جیسے لکھا ہے نا کہ آپ نے بھی ہاں پڑھا ہے، آپ کو یاد ہے کہ یہ وہاں پہ ہے۔ اچھا، اینڈ فار یور لائف بلڈ آئی ول شیورلی ڈیمانڈ این اکاؤنٹنگ۔ لیکن یہ جو زندہ خون جو تم بہاؤ گے، ٹھیک ہے، زندہ خون جو تم بہاؤ گے اس کے اکاؤنٹنگ ہوگی، مطلب اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ آئی ول ڈیمانڈ این اکاؤنٹنگ فرام ایوری اینیمل۔ میں تو سارے جانوروں کا جو خون تم بہاؤ گے اس کا حساب تو دینا پڑے گا، مطلب کھاؤ پیو لیکن پھر بھی حساب دینا پڑے گا۔ اینڈ فرام ایچ ہیومن بینگ ٹو، آئی ول ڈیمانڈ این اکاؤنٹنگ فرام ایوری اینیمل۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اینیملس کو تو ہمارے مطابق ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا، تو ان سے کیسے
اکاؤنٹنگ لی جائے گی، سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پرپل میں جب کرتی ہوں جب کوئی بات مبہم ہو، سمجھ نہیں آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آئی ول ڈیمانڈ این اکاؤنٹنگ فرام ایوری اینیمل، جانوروں سے کیسے اکاؤنٹنگ لی جا سکتی ہے؟ جانوروں سے کیسے حساب لیا جا سکتا ہے؟ وہ مطلب ان میں ارادہ اور اختیار ہے، کیا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھیں نا جتنا ایکو سسٹم ہے جانوروں میں، وہ تو اسی طریقے سے ہے نا کہ جو چھوٹی بڑی اسپیشی ہے وہ چھوٹی اسپیشی کو کھاتی ہے۔ تو خیر اینڈ فرام ایچ ہیومن بینگ ٹو، ہاں انسان میں ارادہ اور اختیار ہے، اور وہ اگر اپنے اختیار سے تجاوز کرتا ہے اور غلط طریقے سے کھاتا ہے تو پھر وہ ہاں جواب دہ ہے۔ I will demand an accounting for the life of another human being، اور یہ کہ from every human accounting ہوگی، and for your life blood I will surely demand an accounting، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو اسپیشلی جو انسان کی قتل پہ جو دیت اور قصاص کا قانون ہے وہ تو قرآن پاک میں بھی ایسے ہی ہے۔ From each human being too I will demand an accounting for the life of another human being، جانتے بوجھتے عاقل بالغ اگر کسی کو قتل کر دے، جان بوجھ کے کر دے تو وہ ظاہر ہے وہ جواب دہ ہے، اس کا سزاوار ہے۔ Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. By humans shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind۔ اچھا یہ وجہ بھی انہوں نے جیسے ذکر کی ہے کہ کیوں انسان کے خون کی جو حرمت ہے وہ جانوروں سے کئی گنا بڑی ہے، مطلب اس کا پھر جو شخص بھی کسی انسان کا خون بہائے گا اس کا خون بہایا جائے گا اس کا بدلے میں، کوئی اور ظاہر ہے جس کو قتل کیا وہ تو مر گیا، وہ تو نہیں بہا سکتا، لیکن جو اس کے ورثاء ہیں یا اور دوسرے ہیں وہ ان کو قصاص چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ ویسے ہی ہے، سوائے اس کے کہ امیج فار گاڈ میڈ مینکائنڈ، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو وہ بخشی ہے، امیج میں تو نہیں ہے قرآن پاک میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امیج کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور، کوئی حیولہ تصویر وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہاں یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ارادہ اختیار دیا ہے ان معنوں میں اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام میں، اور ہر انسان میں وہ روح آتی ہے جب وہ حدیث کے مطابق جب وہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، اور تو اس حساب سے بھی انسان کو جو ہے فوقیت بخشی ہے۔ دوسرے یہ کہ ظاہر خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ پوری جو ارتھ ہے، جو کرۂ زمین ہے، اس کی ساری ریسورسز جو ہیں وہ انسان کے تصور میں ہے، تصرف میں ہے، اور وہ مطلب ایوری تھنگ از ڈسپینسبل، جو ایٹ ہیومنس ڈسپینس، ہیومنس ڈسپینس، تو اس لحاظ سے تو یہ ہے کہ وہ زمین پہ اختیار ہے انسان کا، تو اس کو فوقیت دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ اس کا پھر انسانی جان کی حرمت ہے، اور اس کی جان اگر کوئی لے گا تو پھر اس کا قصاص دیت ہے۔ ایز فار یو بی، اچھا یہ یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی، اب ہم اگلی آیت پہ چل رہے ہیں، اگلی ورس پہ۔ ایز فار یو بی فروٹفل اینڈ انکریز ان نمبر، ملٹیپلائی آن دا ارتھ اینڈ انکریز اپون اٹ، ظاہر ہے وہ جو کشتی میں سوار لوگ ہیں وہی ہیں، اور وہی اب زمین کو جو ہے وہ پاپولیٹ کریں گے۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو چند لوگ ان پہ ایمان لائے تھے وہ کشتی میں تھے، تو انہوں نے ہی پھر اچھا دین گاڈ سیڈ ٹو، اچھا یہ ہم یلو جب کرتے ہیں جب وہ ایگزیکٹ تو نہ ہو لیکن اس مانوی طور پر یا پارشلی وہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتا ہو، یہ بھی یہی ہے، لیکن یہ یہاں پہ میں نے یہ جو سیکنڈ ورس ہے نا، the fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth، یہ مانوی طور پہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب ارادہ اور اختیار اور خلافت عطا کی ہے تو یہ چیز آ گئی ہے، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، وہ نوح علیہ السلام کے لیے اسپیسیفکلی قرآن پاک میں نہیں آئی، اس لیے میں نے اس کو نہیں شیئر کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ بات ہے کہ سیونتھ ورس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے اب وہ کشتی سے جو انسان نکلے ہیں وہی اب زمین کو پاپولیٹ کریں گے، زمین پہ آبادی بنائیں گے، آبادی ان کی پھیلے گی۔ Then God said to Noah and to his sons with him، اچھا یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ دیکھیں then God said to Noah and to his sons with him، یہ بات یہ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ان کے ربائے لکھ رہے ہیں، جو مذہبی جو عالم ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور یہ ایک طریقے سے تاریخی مواد بھی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے شروع کیا ہے آدم علیہ السلام سے جو ہے پورے شروع کی ہے جینیسس کو، کتاب پیدائش کو، تو وہ ایک طریقے سے تاریخی لحاظ سے لے کے چل رہے ہیں اور تاریخ مرتب کر رہے ہیں وہ اپنی، تو یہ جو لکھ رہے ہیں وہ
जो ऑथर हैं ओल्ड टेस्टामेंट के, एक तो नहीं है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा। अब वल्लाह आलम ये डायरेक्ट स्पीच थी, क्या थी, ये हम नहीं जानते। आई नाउ एस्टैब्लिश माय कवेनेंट विद यू एंड विद योर डिसेंडेंट्स आफ्टर यू। अब ये कि वो मेरा अहद है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद आने वाली नस्लों के लिए, एंड विद एवरी लिविंग क्रीचर दैट वाज विद यू, और हर वो मखलूक के लिए, हर जिंदा मखलूक के लिए जो कि तुम्हारे साथ पहले थी, या है, पहले है। अ, उम, परिंदे, चरिंद परिंद, और जितने जो ये कैटल्स होते हैं, मवेशी, एंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स भी सारे, जो जंगली हयात होती है वो भी। अ, इंसान ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि इंसान जो है वो जो फार्म एनिमल्स हैं, वो मवेशी हैं, वो गाय, बकरी, भेड़, ऊँट, यही खाता है। वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं हैं, वो जो खूंखार जानवर हैं, चीर-फाड़ के खाने वाले हैं, वो हराम है। अच्छा, तो लेकिन ये जो अहद है, अभी तो ये बात सिर्फ़ अहद की चल रही है कि मेरा अहद है तुम्हारे साथ, और इसके तुम्हारे साथ ही उन तमाम ज़िंदा मखलूक के लिए जो कि इस सरज़मीन पे हैं, परिंदे हैं, चरिंद, मवेशी, और जंगली जानवर। ऑल दोज़ दैट केम आउट ऑफ द आर्क विद यू, एवरी लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ, जितने भी जानवर जो हैं वो किश्ती में से निकले हैं, वो सब, और जितने ज़मीन पे हयात है, जंगली हयात। आई एस्टैब्लिश माय कवेनेंट विद यू, नेवर अगेन विल ऑल लाइफ बी डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर्स ऑफ अ फ्लड, नेवर अगेन विल देयर बी अ फ्लड टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। ये इस बात का ज़िक्र पिछले चैप्टर में भी हुआ है, पिछले बाब में भी हुआ है। तो यही उसको तफसील से ये अहद आ रहा है कि आइंदा मैं कभी भी ज़मीन को इस तरीके से तबाह नहीं करूँगा, सैलाब के ज़रिए, कि पूरी हयात ही तबाह हो जाए। तो ये मेरा अहद है। ये अहद यहाँ पे लिखा है, लेकिन कुरान पाक में हमें कहीं नहीं दिखता, ठीक है ना? और तो ये अब ज़ाहिर है हम पढ़ रहे हैं, अ, लेकिन हम इसको हाइलाइट नहीं कर सकते, ना हम सब्ज़ रंग में कर सकते हैं, ना ही रेड कलर में कर सकते हैं, कि तालीमात के, ज़ाहिर है, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके बाद और कौमों पर जो अज़ाब आए हैं वो इलाक़ाई अज़ाब आए हैं, उसके बाद पूरे ज़मीन पे अज़ाब नहीं आया। तो हम, ये है कि इसको हम रेड भी नहीं कर सकते, सुर्ख़ भी नहीं कर सकते। I established my covenant, अच्छा, फिर नंबर 12, एंड गॉड सेड दिस इज़ द साइन ऑफ द covenant आई एम मेकिंग बिटवीन मी एंड यू एंड एवरी लिविंग क्रीचर विद यू, अ covenant फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। अच्छा, ना सिर्फ़ ये कि इस वक़्त जितनी हयात है ज़मीन पर उसके लिए, बल्कि तमाम जो नस्लें बाद में आएँगी उनके लिए भी यही अहद है। I have set my rainbow in the clouds and it will be the sign of the covenant between me and the earth. अब ये कि वो जो कौस क़ज़ा होती है, जो धनक होती है, जो बारिश के बाद या बारिश से पहले बादलों में बनती है, तो ये इट विल बी द साइन ऑफ द ये इस बात की यादगार होगी कि मैंने तुम्हें ये अहद दिया है। ठीक है? अच्छा, अब आगे पढ़िए, फिर देखिए, क्योंकि मैं एक दफ़ा इसको क्विकली पढ़ चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि आगे क्या आ रहा है। व्हेनेवर आई ब्रिंग क्लाउड्स ओवर द अर्थ एंड द रेनबो अपीयर्स इन द क्लाउड, जब कभी भी जो है मैं ज़मीन के ऊपर बादल फैलाऊँगा और उसमें ये कौस क़ज़ा नमूदार होगी। तो आई विल रिमेंबर माय कोवेनेंट बिटवीन मी एंड यू एंड ऑल लिविंग क्रीचर्स ऑफ एवरी काइंड, नेवर अगेन विल द वाटर्स बिकम अ फ्लड टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ। तो क्या होगा कि जब भी मैं बादल ज़मीन पे फैलाऊँगा और उसमें जो है ये कौस क़ज़ा या धनक बनेगी, नमूदार होगी, तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने तुमसे अहद किया। ये बात कि अल्लाह सुब्हान तआला, मतलब ये जो एक याद रखने की या भूलने की जो ख़ासियत है, वो तो इंसान की एट्रिब्यूट्स में आती है, इंसानों की खुसूसियात में आती है। ये अल्लाह सुब्हान तआला की कैसे हो सकती है, ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल रेड ही होगा। ये देखिए, पहले भी हम देख चुके हैं, कई जगह ऐसा हुआ कि ये जो लिखा है, जिन लोगों ने भी लिखा है, वो समहाउ वो अल्लाह सुब्हान तआला को इस तरीके से देखते हैं कि वो इंसानी अदसे से, इंसानी लेंस से देखते हैं। जैसे वो है ना कि I will not curse the हाँ, the Lord smelled the pleasing scent and the Lord thought to himself. अब ये thought to himself और pleasing scent और I will not curse the ये स्मेलिंग और ये रिग्रेट की जो हमने कि पछतावा हुआ, जब वो हमने नेफिलम का पढ़ा था, उसमें पछतावे का ज़िक्र था, और यहाँ पे प्लीज़िंग सेंट और स्मेलिंग का ज़िक्र है। और फिर यहाँ पे ये कि मैं भूल ना जाऊँ, तो ये कौस मतलब मैं
رینبو کو سائن مقرر کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہم جو خصوصیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، ان تعلیمات سے جو ہے وہ ٹکراتی ہیں۔ یہ اپوزٹ ہے، مطلب نہیں، مطابقت بالکل بھی نہیں ہے۔ I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں ہم جیسے پرانے زمانے میں خواتین دوپٹے میں وہ گرہیں باندھ لیتی تھیں اور یاد کرتی تھیں کہ ہم یہ گرہ دیکھیں گے تو ہمیں یہ یاد آ جائے گا کہ ہم نے یہ کیوں باندھی تھی۔ اور آج بھی ہم الارم لگاتے ہیں، اور الارم میں ہم ایون اسمارٹ فون آ گئے ہیں، اس میں بھی الارم لگا کے ہم یہ اس کو الارم کو لیبل بھی کرتے ہیں کہ یہ الارم ہم نے کیوں لگایا ہے۔ تو یہ چیز جو انسان ہے جس کا کہ نام ہی نسیان پہ رکھا گیا ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے بھول جانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتے، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ وما کان ربک نسیہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور وہ کبھی نہیں بھولتے۔ یہ تو بالکل سمجھ لیں یہ قرآن پاک کی تعلیمات، بلکہ ایکسپلیسٹلی جو آیات ہیں ان سے اپوزٹ ہے یہ۔ اچھا، so God said to Noah, this is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. اچھا جی، the sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham, Sam, and yes, Japheth. Ham was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth. یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی، ہسٹورینس بھی اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ تین جو بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، انہی کے ذریعے سے نسل انسانی چلی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کی نسل سے آگے چلی ہوگی، لیکن کیا اس کشتی پہ صرف یہی تین بیٹے تھے؟ نہیں، قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے نا کہ وہ اور بھی لوگ تھے، مطلب جو امیجیٹ فیملی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کے علاوہ کچھ لوگ جو 600 سال کی اس میں تبلیغ میں ایمان لائے تھے، تو وہ بھی تھے۔ بے شک وہ بہت چند لوگ تھے، لیکن وہ بھی تھے، تو ظاہر ہے ان کی بھی تو نسل ہوگی نا۔ تو یہ بات مجھے تھوڑی سی وہ مجھے تھوڑی-سی یہ لگتی ہے کہ اس کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، نوح a man of the soil proceeded to plant a vineyard. نوح علیہ السلام بیسیکلی جو تھے وہ فارمنگ سے تعلق مطلب جس طریقے سے حابیل قابیل ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں حابیل جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور قابیل جو تھے وہ شکار کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اس وقت جتنی بھی انسانیت پھیلی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ یا تو کھیتی باڑی کریں گے اور یا پھر شکار کر کے کھائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام بیسیکلی جو تھے وہ کھیتی باڑی والے ان کا کام تھا، کھیتی باڑی کا کام تھا۔ پروسیڈڈ ٹو پلانٹ اے وائن یارڈ، تو انہوں نے ایک وائن یارڈ پلانٹ کیا، ٹھیک ہے، مطلب اگایا۔ اچھا، when he drank some of its wine he became drunk and lay uncovered inside his tent. اچھا، یہ چیز مجھے یہ بار-بار اس قسم کی عجیب و غریب باتیں جو ہے نا وہ بائبل میں آتی ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں لکھی ہیں، اس سے کیا اس میں ہدایت کا کیا پہلو ہے، کیوں مینشن کرنا ضروری تھا؟ یہ ایک سنگل ایونٹ ہے کہ اور وہ کیوں وہ اس کی ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ہمیں نہیں پتا اس وقت تک شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب حرام کی تھی، نہیں کی تھی، وی ڈونٹ نو۔ اچھا، اور اس مطلب آپ یہ دیکھیے اس واقعے کو پہلے میں پورا پڑھ لوں پھر دیکھیے کیا ہے۔ When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. وہ ظاہر ہے نشے میں وہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے خیمے میں اس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے۔ Ham, the father of Canaan, saw his father naked and told his two brothers outside. مطلب یہ کہ آ کے ایک بیٹے نے باقی دونوں بھائیوں کو آ کے بتایا کہ اس طریقے سے وہ اندر ہیں۔ But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. And then they walked in backwards and covered their father's naked body. Their faces were turned the other way so they wouldn't see their father. اس میں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہاں وائن کا پینے میں وہ بھی مطلب اس لحاظ سے قابل وہ ہے، عجیب بات ہے، واللہ عالم۔ یہ ظاہر ہے ہم نہیں کہہ سکتے، قرآن پاک میں تو بالکل بھی نہیں، اور یہ واقعات مطلب کس طریقے سے ایک ریلیجیس اسکرپچر پہ ایڈ ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس سے کوئی نصیحت نہیں مل رہی۔ خیر، تو وہ ایک انسان اگر سو جاتا ہے، ایون شراب نہ بھی پیے اور سو جاتا ہے، اور وہ جیسے اب تو ہم سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن انسانیت کی جو تاریخ ہے اس میں جو تہذیبی جو تاریخ ہے
اس میں پہلے کی تہذیب میں تو سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن کے کوئی سویا ہے تو وہ سوتے ہوئے کسی وقت بھی کپڑا ہٹ سکتا ہے۔ تو اس میں ایسی کیا برائی کی بات ہے؟ مجھے یہ سمجھ مجھے بالکل مجھے I cannot make sense out of this event. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said curse be Canaan. اچھا یہ پہلے تو اس واقعے کے ہونے میں اور کہ میں بیان کرنے کی افادیت پہ ہی مجھے سوال ہے، میرے پاس مطلب اور پھر کیا ہوا کہ وہ جب اٹھے اور انہوں نے مطلب نشے کے اثر سے نکلے تو پھر یہ فاؤنڈ آؤٹ واٹ ہز یگسٹ سن ہیڈ ڈن، یعنی کہ وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حام نے جا کے باقی بھائیوں کو بلا کے لے آیا۔ تو یہ بات ان کے لیے ناگوار گزری۔ ہی سیڈ کرز بی کنان، یعنی کہ قرض کرنا، لعنت، ملامت جو ہوتی ہے، لعنت کرنا۔ کرز بی کنان the lowest of slave will he be to his father to his brothers، یعنی کہ تینوں بھائیوں میں سے سب سے جو نچلا درجہ ہوگا وہ اس کا ہوگا اور اس پہ لعنت ہے۔ He also said praise be to the Lord the God of Shem, may Canaan be the slave of Shem۔ اب سام جو ہے سیمیٹک، سام سے شیم جو ہے وہ بیسیکلی سام ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سیمیٹک نیشنز۔ اب وہ سام کو کی یہاں پہ دیکھیں جو، اور یہ جو اسرائیلائٹس ہیں جتنے بھی نہ صرف اسرائیلائٹس، اشمائیلائٹس جو ہیں یعنی کہ بنی اسماعیل بھی سیمیٹک ہے، کیونکہ یہ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا۔ نوح علیہ السلام کے اتنے سو سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بنی اسرائیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں بنی اسماعیل۔ تو دونوں ہی سیمیٹک ہیں، لیکن یہ جو لکھ رہے ہیں آتھرز جو ہیں وہ سیمیٹک ہیں، وہ بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ شیم کو جو ہے وہ شیم یعنی کہ سام کو اپر ہینڈ دے رہے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے، کہ کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اس میں حام نے جو ہے وہ غلط بات کی، اور حام کو نوح علیہ السلام نے لعنتی قرار دیا اور کہا کہ تم سام کے غلام بن کے رہو گے، یعنی کہ ان کے زیر نگی رہو گے، ان کی اس پوری نسل کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیے، یہ یہاں سے یہ بات اخذ ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے۔ May God extend Yafes territory۔ اچھا جو باقی دونوں بیٹے تھے نا، یافس اور شیم، ان کی تو یعنی کہ ان کی پوری جو ٹیریٹری ہے، جو ان کے علاقے ہیں وہ بڑھے ہیں، ان کی نسل۔ اور may Yafes live in the tents of Shem and may Canaan be the slave of Yafes، یعنی کہ حام جو تیسرا بیٹا ہے وہ دونوں بڑے بیٹوں کی غلامی میں آ گیا، وہ اس سے نچلے درجے کا ہو گیا، اس پہ لعنت ہو گئی۔ آفٹر دا فلڈ اچھا یہ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا یہ واقعہ، اور اس کے بعد پھر تاریخی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ آفٹر دا فلڈ نوح lived 350 years، 350 سال مزید وہ دنیا میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو اور نوح lived a total of 950 years and then he died۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے، 950 سال قرآن پاک میں بھی ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو کہ اس وقت آپ کو ریڈ میں دکھ رہا ہے، یہ واقعہ اس سے جو اخذ کیا ہو رہا ہے، ایک تو اس کی کوئی ہدایت کے لحاظ سے، رہنمائی کے لحاظ سے کوئی وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ دوسرا یہ کہ اس ایونٹ کا ذکر کرنے کے ذریعے سے ایک بات جو ہے وہ آتی ہے، بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ سام کو اپر ہینڈ مل گیا، اور سام اور یافس کو، اور حام جو ہے وہ، اور جو حام نسل ہے نا، حامی، وہ افریقن، آپ کو پتہ ہے افریقہ میں کہتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کے حام بیٹے تھے وہ افریقہ میں ساؤتھ کی طرف تھے، اور یافس یورپ اور وسط ایشیا کی طرف چلے گئے تھے، اور جتنا یہ میسوپوٹیمیا اور جو مڈل ایسٹ اور جو میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ جتنا علاقہ ہے وہ سیمیٹک نیشنز کے لیے تھا، سام، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ڈسکس ہو گیا وہ تو وہ اچھا، تو جیسے ہم نے یہ چیپٹر 8 نہیں چیپٹر 9 ہم نے پڑھ لیا، تو اس میں دیکھیے ایک تو یہی بات کہ کنفیوزنگ تھی کہ جانوروں سے کیسے ان کا حساب لیا جا سکتا ہے، کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اگر دوسرے جانوروں پہ حملہ کرتے ہیں یا ان کو کھا لیتے ہیں، جیسے ایک شیر ہے اپنی زندگی میں اس نے کئی جانور کھائے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کیا حساب دے گا، اور وہ حساب دے گا تو کیسے حساب دے گا؟ قرآن کی تعلیمات کے مطابق تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہ انسان اور جن ان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے، تو اسی لیے وہ اکاؤنٹیبل ہیں،
تو انسان اگر بے دردی سے جانوروں کو قتل کریں گے اور بغیر کسی وجہ سے انڈسکریمنیٹلی جانوروں کو اس طریقے سے ماریں گے کہ ان کی نسل تباہ ہو جائے، تو انسان اکاؤنٹیبل ہوں گے، لیکن جانوروں سے کیسے حساب لیا جا سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا، کیونکہ یہ فرام ایوری اینیمل ہے، فار ایوری اینیمل نہیں ہے. یعنی کہ انسانوں سے تو حساب لیا جا سکتا ہے کہ تم نے جانوروں کو کیسے ٹریٹ کیا، تم نے جانوروں کا خواہ مخواہ میں تو شکار نہیں کیا اپنے شوق کے لیے کہ ان کی نسل بالکل ایکسٹنکٹ کر دی. یہ انسانوں سے تو حساب لیا جا سکتا ہے، لیکن جانوروں سے کیسے حساب لیا جائے گا؟ کیونکہ جانوروں کو تو ارادہ اختیار نہیں ہے، وہ تو اپنی انسٹنکٹ سے چلتے ہیں، بھوک لگتی ہے جا کے شکار کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اچھا یہ تھا. اور دوسرا وہی کہ وہ جو دھنک ہے، جو قوس قزح ہے، اس کو یاد کرانے کا جو لکھا ہوا ہے کہ I will remember my covenant between me and you and all living creatures. اور جب کبھی بھی وہ whenever the rainbow appears in the cloud I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures. Between me and all living creature نہیں لکھا، between God and all living creatures. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ تھرڈ پرسن میں گاڈ کا ذکر ہے اس آیت میں، اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے مطابق قرآن پاک میں جس طریقے سے ہمارا تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ انسانی خصوصیات نہیں ہیں، وہ ہیومن ایٹریبیوٹس، ہیومن کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں. یہ انسان کا تو نام ہی نسیان سے ہے نا، بھولنے سے ہے. تو انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں. یہ جو ہے سورہ مریم کی جو آیات ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے، نہ تھا. تو یہ اس سے ڈفر کرتا ہے. اور پھر یہ جو اس چیپٹر میں آخر میں اس چیپٹر 9 کے آخر میں یہ جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر ہے، اور اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا میں نے ابھی جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کیا، اس کے بعد میں نے یہ فٹ نوٹ لکھا ہے. کچھ کوسچنس ہیں جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو کیونکہ بائبل جو ہے، بائبل کو ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ ریلیجیس اسکرپچر ہے، ڈیوائن اسکرپچر ہے، لیکن ہم جتنا کہ اب تک پڑھ چکے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کووننٹ آف دا آرک کی جو گم ہو جانے کے بعد جو دوبارہ لکھی گئی ہے بائبل، تو اس کے سارے ورڈز جو ہیں وہ ڈیوائن نہیں ہیں. اب تک ہم جتنے چیپٹرز پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ تھرڈ پرسن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں وہ آتا ہے، اور ہم بہت ساری آیات دیکھ چکے ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو چیپٹر 4 اور 5 میں جو فیملی ٹری ہے نوح علیہ السلام اور ان سے نیچے، اس میں ڈسکرپنسی ہے. اور بھی یہ کہ یہ لگتا ہے جیسے ربائے نے دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ رائٹرز جو آتھرز ہیں وہ ربائے ہیں. تو اس میں پھر کچھ سوالات آتے ہیں کہ جب بائبل جو ہے وہ ریلیجیس اسکرپچر ہے، اور ریلیجیس اسکرپچر جو ہوتا ہے وہ گائیڈنس کے لیے ہوتا ہے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں اس واقعے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ابھی اس کو دیکھیے. سب سے پہلے یہ کہ نوح علیہ السلام جب دوبارہ انہوں نے زمین پہ بسے، تو انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی. نوح a man of soil proceeded to plant a vineyard، اور انہوں نے وہ انگور یا اور دوسری چیزیں اگائیں. اور اس واقعے میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے وائن بنائی اور وہ پی، اور جس کی وجہ سے ان کو نشہ ہو گیا، اور وہ اپنے خیمے میں نشے کی حالت میں انکور ہو گئے. تو ان کا اس میں مطلب کیا بتایا گیا ہے کہ چھوٹے بیٹے نے بڑے بیٹوں کو بلا کے اگر دکھا دیا. تو اس میں یہ میرے پاس کچھ کوسچنس ہیں. What is the significance of telling this event for the readers of the Bible? What guidance can someone extract? کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس سے کیا سبق، مورل آف دا اسٹوری کیا ہے، اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آخر میں تو یہ ثابت کیا گیا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ may God extend Yafes territory, may Yafes live in the tents of Shem and may Canaan be the slave of Yafes. یعنی کہ وہ جو کنان ہے، کنان یعنی کہ حام کی ڈسینڈنٹس، کینانائٹس جو ہیں وہ حام کے ڈسینڈنٹس. اور کیونکہ حام نے ایسی حرکت کی تھی اس واقعے کے مطابق، تو حام کو جو ہے وہ سلیوری میں دے دیا باقی 2 بھائیوں کے. کیوں؟ آخر کیوں یہ بات؟
اور دوسرے کہ یہ بات کہ ابھی جیسے ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے نا، اس کے بعد تاریخ آگے سے آگے چلی جاتی ہے. یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نوح علیہ السلام کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی سبق میں جو ہے، اگلی چیپٹر میں جو ہے نا، وہ ٹیبل آف نیشنز شروع ہو جاتا ہے کہ یافسائٹس، ہیمائٹس اور سیمائٹس وہ کہاں کہاں گئے ہیں، یہ سارا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب ہم اس سے اگلے چیپٹر میں جائیں گے تو مزید آگے کی ان کے ڈسینڈنٹس کے بارے میں ہے. یعنی کہ یہاں پہ نوح علیہ السلام کی جو لائف کے بارے میں اکاؤنٹ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ختم ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی جو پوسٹ فلڈ لائف ہے، جس سیلاب کے آنے کے بعد جو لائف تھی، وہ اسی بائبل کے ورسز کے مطابق ہی 350 ایئرس تھی. 350 سال میں بائبلس کے آتھرس کو صرف یہ واقعہ سگنیفیکنٹ ملا ہے مینشن کرنے کے لیے. کیا سوال یہ ہے, is this the only significant event the writers of Old Testament found in the life of Prophet Noah, post-flood segment of his life, a span of 350 years. So 350 years میں یہی واقعہ ملا بیان کرنے کے لیے. پھر یہ بات سوال اٹھتا ہے کہ was drinking alcohol allowed or not allowed in those early days؟ ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایون ہم جب ہم اسلام اور قرآن پاک کی جو وہ پڑھتے ہیں آیات جس طریقے سے نازل ہوئی ہیں, اس میں یہ کہ سن 5 یا 6 ہجری میں جا کے جو شراب حرام ہوئی ہے, اس سے پہلے پیا کرتے تھے. تو کیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب حرام تھی کہ اس کے پینے کی وجہ سے اور نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ہوا کہ میرے بیٹے نے کیوں جا کے بتا دیا؟ کیا یہ واقعی غلط کام تھا اس وقت؟ یہ سوال اٹھتا ہے. پھر does a person have control over his level of dress coverage during intoxication or even during deep sleep؟ مطلب اگر کوئی شخص جو ہے وہ گہری نیند میں ہو, نشے میں نہ بھی ہو, اگر گہری نیند میں بھی اس کا جو ڈریس ہے وہ کہیں سے اڑ جاتا ہے ہوا سے, تو کیا ہم اس شخص کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یا اس کو برا جانیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر یہ کہ is a person accountable if he becomes partially or fully undressed during deep sleep؟ اور یہ بھی ہمیں مطلب کہ we should keep in mind کہ جو انسانی ارتقاء کے لحاظ سے اس زمانے میں, نوح علیہ السلام کے زمانے میں, کیا سلا ہوا کپڑا ہوتا تھا یا وہ صرف کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے؟ تو اور اگر صرف کپڑا انسٹچڈ کلودنگ ہے تو وہ تو کسی وقت بھی اڑ سکتی ہے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اتنی کیا برائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حام کو اور اس کی پوری نسل کو سلیوری میں دے دیا سام اور یافس کی. ٹھیک ہے, اس میں اتنی کیا برائی ہے؟ اور پھر ایک اور سوال جو ہوتا ہے, is it a grave sin if young adults do this kind of immature and act among siblings within their family؟ مطلب ایک فیملی کے اندر کیا یہ بہت گریو سن ہو جاتا ہے, کہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے اگر چھوٹا بچہ کوئی پرینک کر دے یا کوئی ایسی بات کر دے؟ تو کیا یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مطلب وہ کیا جائے؟ اور پھر لاسٹ کوسچن جو ہے, جو نوح علیہ السلام کی جو شخصیت ہمارے پاس قرآن پاک میں آتی ہے, وہ تو بہت صابر, انہوں نے 600 سال تک مسلسل تبلیغ کی ہے اور لوگوں کی مخالفت صحیح ہے, وہ کریں گے ملامت اپنے ہی چھوٹے بیٹے کو؟ Is it possible that Noah علیہ السلام, who most patiently preached the divine message among ignorant people for 600 years, would curse his youngest son and subject him to the slavery of his 2 other sons؟ تو یہ سارے سوالات جو ہے نا, وہ اس واقعے کی اوتھینٹسٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں. اور ایک بات اب اس وقت 21st سینچری میں ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پیچھے ایک ہسٹری گزر چکی ہے. افریقن نیشنز کو جو ہے وہ غلام بنایا جا چکا ہے, ان کو کلر کی بنیاد پر غلام بنایا جا چکا ہے, ان کو کلر کی وجہ سے غلام بنایا جا چکا ہے, ان کو سلیوری کی پوری ہسٹری ہے, اور یہاں سے ان کو ایک ریلیجس اس پورشن سے ان کو ایک ریلیجس ہیلپ مل جاتی ہے, ریلیجس ڈاکٹرائن کی ہیلپ مل جاتی ہے. جو اس پہ بلیو کرتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ ایز از بلیو کرتے ہیں, ان کو ایک پریٹینس ملتا ہے کہ ہاں, حام کی نسل کو واقعی سلیو ہونا چاہیے. اور حام پتہ ہے کون تھے؟ یہ دیکھیے, remember Ham's descendant spread in Africa, Sham's descendant spread in East Asia, Middle Eastern country, ancient Mesopotamia, region around Mediterranean Sea. تو سیمیٹک نیشن جو ہے وہ چلڈرن آف اسرائیل اینڈ اشمائیل بوتھ ہیں, جو عرب کنٹریز میں ہیں اور جو میں آپ کو دکھاتی ہوں میپ میں. اس کے بعد یافس کی جو ڈسینڈنٹس تھے, جو یافس کی اولاد تھی, وہ بالٹک نیشنز کہلاتی ہیں, وہ یورپ اور سینٹرل ایشیا کی طرف گئی تھی.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے 8واں سوال، آر دا آتھرس آف اولڈ ٹیسٹمنٹ emphasizing on this event trying to prove or produce a historical evidence of supremacy of Semitic nations over African and other nations؟ اب آپ دیکھیں اس وقت جو سارا چل رہا ہے، جو ڈبیٹ چل رہی ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ یہی کہ سپریمیسی، ریلیجس سپریمیسی، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور اس کی بنا پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کس طریقے سے اپریس کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس واقعے کی جو اس پہ اوتھینٹسٹی پہ نا یہ سوال اٹھتا ہے۔ اب میں آپ کو میپ میں دکھاتی ہوں وہ نیشنز کا۔ یہ دیکھیے، یہ میپ میں اگر آپ دیکھیں، یہ میزوپوٹیمیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کنعان کا علاقہ ہے، اسی طرح سے ادھر ہٹ کے اس جگہ پہ یہ جو اس وقت جو بہت ہی ہاٹ ایریا بنا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کنعان تھا، اور جو ترکی میں کوہ ارارات پہ ملی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں ہے کوہ جودی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس علاقے میں، اس کا مطلب ہے جب کشتی آئی ہے اور وہاں پہ رکی ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے سویلائزیشن نوح علیہ السلام کے بعد سویلائزیشن یہاں سے پھیلی ہے۔ اس میں حام، سام اور یافس۔ حام کہتے ہیں، حام جو ہے ان کے بیٹوں میں سے ایک کنعان ہے، اور وہ کنعان جو ہے وہ اس علاقے میں، کنعان جو یہاں پہ ہے، اس جگہ پہ ہے۔ کینانائٹس پھر جو سپریڈ کیے ہیں وہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، جو حام کے جو تیسرے بیٹے تھے حام، ان کی نسل جو ہے وہ یہاں پہ افریقن نیشنز آئی ہیں، اور جو سام تھے وہ ان علاقوں میں پھیلے ہیں، ٹھیک ہے، حام کی نسل جو ہے وہ اس علاقے میں پھیلی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یافس جو ہے وہ اوپر بالٹک نیشن، وہ اوپر گئی ہیں، یہ ادھر جب اوپر گئی نا تو ادھر بھی گئے ہیں اور ادھر یورپ میں بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، یافس کی اولاد اوپر سے یہاں سے قازقستان، ازبکستان سے نیچے ہوتے ہوتے یہاں پہ یہ جو وسط ایشیا ہے، جو سینٹرل ایشیا ہے، وہاں سے پھر نیچے یہ چائنا میں بھی کہتے ہیں کہ یافس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر سے لے کے اتنا ایریا یافس کی اولاد ہے۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ وہ پورا پرسپیکٹو دینا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ دیکھیں کہ نسلوں کا جو ہے نا کہ کہاں پھیلی ہیں، ہسٹوریکلی کہاں پھیلی ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ریلیجس اسکرپچر کو اگر ریسٹور کر دیا جائے، اور یا اس کو اپنے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا جائے، یا اس کو اپلائی غلط طریقے سے کیا جائے، تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اور دکھانا چاہ رہی تھی یہ میپ کے ذریعے سے کہ جو نسلیں ہیں وہ کس طریقے سے میپ میں کس طریقے سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہے، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے وہ چیپٹر 10 پڑھیں گے، اور چیپٹر 10 میں پھر یہ ان کی نیشنز کا ہے کہ اچھا یافس کی اولاد میں سے یہ گوگ مگوگ کہتے ہیں کہ وہ یافس کی اولاد میں سے تھے، گومر اینڈ مگوگ، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔